حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت شان کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا، لیکن آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس تعلق کو آپ میت کہہ لیں، ساتھ کہہ لیں، رفیق کہہ لیں، دوست کہہ لیں، اس بنیاد پر چند ایک باتیں۔ یہ سفر جو معیت کا ہے، ساتھ کا جو سفر ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا اس کی ابتدا کو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روح کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ کفار کی روحیں الگ ہیں اور دوسرے سیکشن میں مسلمانوں کی روحیں ہیں، جہاں کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں، جہاں اللہ رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ یعنی ان میں علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں، پھر ان گروہوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کا آپس میں، ان روحوں کا آپس میں تعلق ہے۔ تو فرمایا جن کا ان گروہوں کے اندر آپس میں تعلق تھا وہ دنیا میں بھی آ کر تعلق ثابت ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں جن کا آج دنیا میں تعلق ہے وہ یہ سوچ لیں کہ ان کا عالم ارواح کے اندر بھی ان کا آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، ملے ہیں، یہ روحیں عالم ارواح کے اندر بھی یوں ملی تھیں، ان کا تعلق تھا، ان کا رفاقت تھی، تو تبھی تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ یار میں سوچتا ہوں کہ ہماری چند دنوں کی یہ ملاقات یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہماری روحیں آپس میں ملی ہیں، جن کا بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے پھر آگے کی عمر اور وصال تک جو بندہ قریب رہا ہو، جو بندہ رفیق رہا ہو، کیا ان کی روحوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ جو آپ حضرت ابو بکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ عالم ارواح کے اندر بھی یہ دو روحیں آپس میں اکٹھی تھیں۔ تو یہ کیا ثابت ہوا کہ یہ سفر عالم ارواح سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ عالم ارواح سے شروع ہوا ہے۔ پھر آگے دیکھیے ذرا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن ابھی تک اعلان نبوت ہو چکا ہے ایک اعتبار سے، کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے سفر پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جو وہاں کے تورات کے، انجیل کے جو عالم تھے پرانی کتابوں کے، انہوں نے کہا کہ آپ حرم مکہ سے آئیں، اور یہ روایت امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اور کبیر کے اندر بھی یہ درج کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت جبیر سے پوچھا تو حضرت جبیر نے کہا ہاں میں حرم مکہ سے آیا ہوں۔ تو وہ ایک خاص کمرے میں لے کے گئے جن میں کچھ لوگوں کے عکس موجود تھے، جن میں کیا تھا؟ عکس موجود تھے، تصویریں کہہ لیں۔ اب وہ تصویریں جناب حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ دکھائیں کہ کیا ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا۔ پھر اگلے کمرے کے اندر لے گئے، اگلے کمرے کے اندر جب گئے تو ایک عکس چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس عکس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، ایک قریشی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ عکس اس کا ہے۔ اس نے کہا وہ صرف انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، وہ دعوے میں سچا بھی ہے۔ ہم نے تورات و زبور کے اندر پڑھا ہے، ہم نے انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ وہ واقعی سچا ہے، اور اس نے قریش کے اندر یہ تشریف لانا تھی اور انہوں نے کلمے کا اعلان کرنا تھا۔ حضرت جبیر آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک شخص قدموں میں بیٹھا ہے، سر جھکا ہوا ہے، چہرہ عیاں نہیں تھا۔ حضرت جبیر کہتے ہیں وہ تو سمجھ آ گئی، میں نے دیکھ لیا جو چہرہ چمک رہا تھا، لیکن یہ جو چہرہ جھکا ہوا ہے، یہ جو قدموں میں بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اتنا قریب کون ہے؟ یہ روایت میں نے معجم کی بتا دی ہے کہ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، انہوں نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں اگر آپ نے نہیں پہچانا، ان کی زندگی میں ایک رفیق آئے گا جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، اور یہ اس ساری زندگی اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھا کے رکھے گا۔ تو یہ جو تعلق تھا جو عالم ارواح سے چلا، ابھی تک یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک مسلمان ہوئے ہیں ابھی، اور کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے۔ حضرت جبیر نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، ان کے سامنے تورات اور زبور کے عالم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہلے مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضرت ابو بکر کو ان کا رفیق بنا کے بھیجا گیا ہے۔ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اس ساتھ کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا، اور پھر یہ جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ اتنی بیش بہا ہیں کہ کوئی ان کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔
اور اللہ نے جب قرآن کریم میں کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے بھی یہاں معیت کو، میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ساری آیات جو ہیں اپنا اعجاز رکھتی ہیں، لیکن اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہاں پہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہاں پہ 3 مرتبہ رسول اللہ اور جناب حضرت ابوبکر صدیق کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، پھر 3 مرتبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہوا ہے، پھر 3 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ثانی اثنین، یہاں پہ جو ثانی کا لفظ ہے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اثنین دونوں مراد ہیں، یہاں اللہ نے جوڑ بنا کے دکھایا، ایک حضرت ابوبکر، اثنین جوڑے کو کہتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما، ہما کس کی ضمیر ہے؟ تثنیہ کی، اذ ہما فی الغار، اذ یقول، یقول میں جو یہ جو ضمیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو گیا، لصاحب ہی، صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کا پھر ذکر ہو گیا، ہی ضمیر جو ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر رسول اللہ کا ذکر ہو گیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہاں پہ جو تحزن ہے یہ حضرت ابوبکر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پھر حضرت ابوبکر کا ذکر ہو گیا، ان اللہ معنا، یہ جو معنا نون ضمیر ہے نا یہ جمع متکلم کے لیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں پہ پھر حضرت ابوبکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا، فانزل اللہ سکینہ علیہ، پھر اللہ نے ان حضرت ابوبکر کے دل میں سکون نازل کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ آیت اپنے اندر کمال معجزہ رکھتی ہے کہ ایک آیت میں کبھی رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر کبھی ان دونوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو یہ معیت اور ساتھ ایسا تھا جو عالم ارواح سے چلا تھا، پھر عالم ارواح سے حضرت جبیر والی روایت میں آپ دیکھیں تورات و زبور و انجیل میں نازل ہوا یہ ذکر، اور پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب ہے، وہ اثنین ہے، ہما ہے، معنا ہے، تو یہ سارے صیغے بتا رہے ہیں کہ یہ سفر بڑی دور سے آ رہا ہے، یہ سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ ترمذی شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دائیں طرف یا بائیں طرف، اسی طرح کوئی سلسلہ تھا کہ ابو بکر ہیں دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ترمذی شریف، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم یوں ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور کل ہم یوں ہی جنت میں داخل ہوں گے، تو میرے خیال میں یہ جو سفر وہاں سے تھا ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہاں جنت کی بشارت بھی ہے تو اکٹھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر کے سامنے جنت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میری امت یوں جلدی جلدی جنت جا رہی ہوگی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہوگا، تو سب سے پہلے جنت میں جانے کا کیا مراد ہے کہ حضور جائیں گے اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کی ذات بھی ہوگی۔ یہ سفر صرف دنیا میں نہیں تھا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت علی پاک کو سرانے کے قریب بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت کی کہ ان قریب جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری اس وصیت پہ عمل کرنا، مجھے غسل دلا کر تدفین کے لیے جب سب کچھ مکمل ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ لے کے جانا اور صدا دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا ورنہ کہیں بھی مجھے دفن کر دینا۔ تو یہ جو رفاقت کا سفر تھا، اب وفاداری صدیق اکبر حضور نے بڑا نوازا، لیکن آج پھر حضور نواز رہے ہیں، کس انداز میں کہ روضہ رسول کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی میت مبارک کو رکھا گیا اور صدا دی گئی، دروازہ کھل گیا، یہ ساتھ آج بھی باقی ہے۔ روضہ رسول کے اندر جہاں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لے کے اترتے ہیں، وہی خوشبو حضرت ابوبکر و عمر کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک روایت، اسی طرح پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی، یہ ساتھ میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے، تو حضور نے فرمایا مختلف جگہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمائی کہ حوض پہ مجھے تلاش کرنا، میں وہاں حوض پہ آپ کو ملوں گا۔ تو یہ بات جب ہو رہی تھی تو اگلی روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حوض پر ابو بکر اور مجھے
اگر تم ملنا چاہو تو ابو بکر بھی وہیں حوض پہ ملیں گے اور میں محمد بھی تمہیں حوض پر ملوں گا۔ تو یہ معیت کا جو سلسلہ ہے، رفاقت کا جو سلسلہ ہے، یہ لامتناہی سلسلہ ہے جو عالم ارواح سے شروع ہوا تھا، اور جوانی میں بھی اور وصال کے بعد بھی آج مزار میں ہیں، پھر قبر میں بھی جو ظاہر محبت کرتے رہے قبر میں آج اکٹھے ہیں، پھر حشر کے اندر اکٹھے اٹھیں گے، حوض پہ بھی اکٹھے ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ معیت، یہ سفر اتنا مبارک سفر ہے جو صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ہے۔